आओ अल्लाह की रस्सी पकड़ लो, वातसिमू बिल्लाह, रस्सी के थ्रू क्या होगा, तुम अल्लाह को ही पकड़ लो। कभी कोई खाई से गिर रहा हो तो उसको नीचे अगर ज़्यादा है तो रस्सी देनी पड़ती है ना, फिर वहाँ से ऊपर ऊपर आते आते फिर आप अपना हाथ दे देते हैं उसको कि अब आ जाओ ऊपर। या अगर अभी तुमने वहीं रहना है तो अल्लाह ताला कहते हैं रहो वहीं पे, लेकिन मेरा हाथ तुम्हारे साथ के ऊपर है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। एक बड़ा प्यारा शेर है, बहुत सालों पहले मैंने सुना था कि दोनों जहाँ मांगूंगा तो कहाँ रखूंगा, अपना खाली हाथ दे दे मेरे खाली हाथ पे। मैंने जब ये शेर सुनाया था कोई 4-5 लोगों में, तो उनको बड़ा बुरा लगा कि दुनिया ही नहीं चाहिए तुम्हें और ये क्या तरीका हुआ और सब कुछ। फिर जब अल्लाह ताला आप दुनिया मांगने भी लगते हैं, फिर अल्लाह ताला आपको दुनिया दे के भी तोड़ देते हैं, तो फिर बंदा कहते हैं नहीं अल्लाह आप ही चाहिए थे और भी चाहिए ही नहीं था। तो क़य्यिमन किताब कायम है। अब वो सारे लोग, हम लोग जो रोज़ हर जुम्मे सूरह कहफ पढ़ रहे हैं और उनको पता नहीं है कि अल्लाह ताला कह रहे थे किताब पढ़ोगे तो मजबूत रहोगे ना, वरना को क्या चीज़ तुम्हें मजबूत करेगी। अभी हम आगे देखेंगे कहानियों के थ्रू अल्लाह ताला इतनी सादी सादी कहानियाँ ना, 4 कहानी इतने बड़े बड़े सबक सिखा रहे हैं, इतनी सादी सी बात थी, कोई भी कुरान खोले और सीख ले। क़य्यिमन, ये बिल्कुल सीधी किताब है, कोई टेढ़ नहीं है इसमें। लियुनज़िरा बअसन शदीदम मिन लदुन्हु, ताकि आप डरा सकें। खबर, डराना भी लफ्ज़ नहीं है, खबरदार करना लफ्ज़ है, ताकि आप खबरदार कर सकें। बअसन शदीदम मिन लदुन्हु, हर तरह से ठीक ठीक तरीके से, कि होशियार हो जाएं लोग। ख़ास तौर पे मेरी तरफ से आई है ये वार्निंग। अगर मैं आपको कहूँगी ना कि यहाँ आगे रोड के बाहर कोई मसला चल रहा है, यहाँ पे चोर हैं आजकल, रात के बाद मत जाइएगा, तो हो सकता है आप मेरी बात पे उतना भरोसा ना करें। अगर कोई पुलिस वाला आके कह रहा है, जो क्रेडिबल इंसान है, जिसकी उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसकी बात हम मान लेंगे। अभी डरा कौन रहा है? अल्लाह ताला डरा रहे हैं कि देखो कुरान नहीं पकड़ोगे तो किसी तरफ भी बह के चले जाओगे, दुनिया बहा के ले जाइए। क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदम मिन लदुन्हु व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात, और मोमिनों को खुशखबरी दे दें जो अमाल करते हैं सालेह अमाल। सालिहात कहते हैं 7-10 से कम अमाल को। अल्लाह ताला ने कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं दी मुझे और आपको कि ये पूरी नहीं होगी तो काम नहीं होगा। और सालेह कहते हैं फिक्सिंग समथिंग, कुछ ना कुछ फिक्स करना है मैंने और आपने सोसाइटी में। पिछले 5 दिनों में क्या मैंने और आपने मुआशरे में कोई मसला देखा है? अगर नहीं देखा तो बहुत मसला है, कोई ना कोई एक मसला तो नज़र आया होगा ना। जैसे मैंने देखा है पिछले दिनों में कोई स्कूल का सर्टिफिकेट लेने आए हुए थे और उनसे कह रहे हैं कि 1500 रुपये फीस दे दें। चुप कर जाओ, मेरी बात सुनो, इधर मेरी तरफ बुलाओ। आंटी बुला रही है सर, आपने लेक्चर वो शोर कर रही थी, समझ नहीं। तो स्कूल का सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं और आप उनसे 1500 रुपये फीस ले रहे हैं, और उसी स्कूल के बैनर के ऊपर लिखा हुआ है एडमिशन फ्री। एडमिशन फ्री, एडमिशन करते हुए मुझे समझ आता है कि आपको बिजली के बिल भी देने हैं, टीचर्स की वो भी है, सब कुछ है, तनख्वाहें भी देनी है। एक बच्चा स्कूल छोड़ के जा रहा है, उससे पैसे क्यों चाहिए? किस बात के पैसे चाहिए? ये छोटी हॉस्पिटल में जाएं, कहीं भी चले जाएं, खराबी तो हर जगह ही है ना। अब सवाल ये है कि मैंने और आपने कौन सा एक हिस्सा पकड़ा और उसको ठीक करने में लग गए। ये है यामलून सालिहात। यामलून सालिहात का ये मतलब नहीं आज के दिन में सुभान अल्लाह कितने हज़ार दफ़ा बोला है, या आज के दिन में कुरान पाक की कितनी आयतें हिफ्ज़ कर ली हैं, या आज के दिन में रात को जाग के कितने 100 नफल पढ़ लिए। वो नहीं है यामलून सालिहात, फिक्सिंग समथिंग। ये तो इबादत है, इबादत तो 5% हिस्सा है पूरे दीन का। अन्ना लहुम अजरन हसना, जो कर लेगा उसको खुशखबरी दे दो कि उसके लिए मेरे पास बहुत खूबसूरत बदला है। माँ किसी नफ़ी ही आबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वयुनज़िर अल्लज़ीना, और उन लोगों को डरा दीजिए क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, जो कहते हैं कि अल्लाह ताला का बेटा है। खुदा न खास्ता मैं और आप ये जुमला बोल के कितनी आराम से आगे बढ़ जाते हैं ना। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि जब ये बोला जाता है ज़मीन के किसी कोने में, कोई इंसान कह देता है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ताला का बेटा है, तो आसमान फटने लगता है, और सिर्फ अल्लाह ताला उसको जोड़ के रखे हुए हैं हर लम्हा। इतनी बड़ी बात है अल्लाह ताला के लिए। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिया, उन्हें कुछ इल्म नहीं था इस बारे में, ना उनके बाप दादा को था। बग़ैर इल्म के, अब अल्लाह ताला ने फ़ौरन ये वाली बात क्यों की है कि जब इल्म ना हो तो इंसान इतनी दूर भटक जाता है सीधे रास्ते से, भटकते भटकते यहाँ पहुँच जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ इतना बड़ा शिर्क मंसूब कर दिया कि खुदा न खास्ता अल्लाह ताला का बेटा है। वजह क्या हुई? मा लहुम बिही मिन इल्म, उन्हें इल्म नहीं था, ना उनके बाप दादा को था। फॉलो उन्होंने अपने बाप दादा को किया है, अल्लाह ताला कह रहे उनको भी इल्म नहीं था।
کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا جملہ ہے جو وہ اپنے منہ سے ادا کر رہے تھے. منہ سے ادا کرنے کی کہنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ از ڈسکسٹڈ ایٹ دا فیکٹ کہ آپ بول بھی سکتے ہیں ایسی بات، سوچ بھی سکتے ہیں ایسی بات کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی کیا ضرورت، چاہے آپ اس کی 100 توجیہات لے کے آ جائیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ میں یہ نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے تو میں اس آیت سے سیکیور ہوں، چلو آگے چلیں. نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو اور سوچو کہ اپنی زندگی میں بغیر علم کے کون کون سی چیزیں فالو کر رہے ہو، جس کا نہ تمہیں علم نہ اپنے باپ دادا کو علم، لیکن کیونکہ سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہی ہوں. سیدھا راستہ سے نا ایک سیدھی ایک لکیر ہے، سیدھے راستے سے ایک قدم ٹیڑھا لو تو انسان یہاں پہنچ جاتا ہے، بالکل کہیں اور جہاں پہنچنا ہوتا ہے وہاں نہیں پہنچ سکتا. شروع میں جو قدم اتنا چھوٹا سا لگتا ہے آگے آنے والی نسلوں میں بڑی تباہی ہوگی. جیسے بھی میلاد شریف منایا جا رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ میں، اور وہ پراپر خانہ کعبہ کے اسٹیچوز بنا کے نکالے جا رہے ہیں اور مسجد نبوی کے اسٹیچوز بنا کے نکالے جا رہے ہیں. اور میں نے ایک جملہ سنا تھا ایک ٹیچر سے، وہ کہہ رہی تھی کہ شرک کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. ایک وقت آئے گا اگلے 100 سالوں میں، آج کے انسان کو لگے گا میں تھوڑی عبادت کر رہا ہوں اس کی، ایک وقت آئے گا 100 سالوں میں لوگ اسی کے چکر لگا رہے ہوں گے کہ یہی ہے میرا قبلہ اور کعبہ. اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ نام رہے گا، کانسیپٹ سارا ختم ہو جائے گا. تو میں نے اور آپ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ بغیر علم کے کچھ بھی فالو نہیں کرنا، ورنہ وہ اتنی دور لے جاتا ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کچھ بھی منسوخ کر دیتے ہیں. این یقولون الا کذبا، یہ کچھ نہیں کہتے سوائے جھوٹ کے، صرف جھوٹ بول رہے ہیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جان لے لیں گے اس غم سے، یہ غم آپ کی جان لے لے گا. اتنے پریشان نہیں ہوں. کس بات کا غم ہے؟ میرا اور آپ کا غم ہے. دین اس ٹائم لوگوں کو نہ پہنچنے کا مطلب ہے دین آج نہیں پہنچا. 1400 سال بعد میں اور آپ قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی آنسو ہیں جن کی وجہ سے ہم یہاں آج قرآن پاک لے کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بہترین استاد ہے نا. اللہ تعالیٰ ٹائم اینڈ اگین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے نا، آپ ان کے اوپر وکیل نہیں ہیں، آپ جانے دیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن بھی نہیں جانے دے رہے، کہہ رہے ہیں اللہ آپ معاف کریں گے تو میں تسلی میں آؤں گا. اس کا مطلب ہے میں اور آپ اگلے 500 سال بعد ہماری نسل کے کوئی لوگ ہوں گے یا دنیا میں جو بھی انسان موجود ہوں گے دجال کے وقت میں. ایک بڑا آسان سا جملہ ہے نا جو میں اور آپ اپنے گھر میں بولتے ہیں کہ نہ جی تمہاری زندگی میں نہیں آنے والا، تم فکر نہیں کرو. بس یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ تم فکر کرو، جاگو راتوں کو. میرا دل بھاری کیوں نہیں ہوتا کہ 200 سال بعد جب دجال آ گیا تو میرے بچوں کو کیا ہوگا؟ کیا دنیا کا ہر کوئی بھی انسان آگ میں جلے تکلیف تو اتنی ہی ہے، تو مجھے کسی کے آگ میں جلنے کی تکلیف کیوں نہیں ہو رہی؟ دنیا میں کوئی بھوکا مر رہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا خدا نہ خواستہ کوئی ہار گیا قیامت والے دن اور آگ میں پھینک دیا گیا. چاہے بچہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے، آگ تو اتنا ہی جلاتی ہے نا، ایسا آگ تو کمی نہیں کرے گی. اپنی تکلیف تو ویسی ہی ہے اور ہمیشہ کی ہے. تو کیوں نہیں بچانا میں نے آج کے آنے والے 500 سال بعد کے بچوں کو؟ آج اپنا بیٹا بچائیں گے وہ آگے سے بچا لے گا. بس یہ کرنا ہے. اپنے نواسی، اپنے پوتے پوتی، اپنے بچے بچیاں وہ کیسے سیکھیں گے جب قرآن خود یہاں تک آئے گا اور یہاں سے آگے ٹرانسفر ہو جائے گا. اس کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے پہلے پورا قرآن پاک پڑھا ہو، تفسیر پڑھی ہو، بہت سارے لیکچرز سنے ہوں. بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے آگے پہنچا دو بھلے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. ڈگریاں نہیں چاہیے ہوتی دین کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ سبق کیا دے رہے ہیں؟ درد ہوگا تو پیغام آگے پہنچے گا. یہ صرف وہ جو ہوتے ہیں نا کچھ لوگ حجت تمام کرنے والے، میں نے بات کر دی اب تمہاری مرضی ہے کہ نہیں. اگر ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، اگر میری خالہ یا کوئی پھپھو ہمیں پتہ ہے کہ غلط کام کرتی ہیں، مطلب ظاہر ہے برائیاں ہی کر سکتی ہیں، سازشیں ہی ہو سکتی ہیں، گھریلو سیاست ہو سکتی ہے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے گھر کا انسان ہے جو تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور میں نے اس کو ایک دفعہ بول کے میں کہہ رہی ہوں چلو جی میں نے تو اللہ کے آگے جواب نہیں دینا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت نہیں ہے. سنت کیا ہے کہ غم تو ہو، دل میں درد تو ہو کہ یا اللہ اس کو کیسے بچاؤں. اگر وہ درد ہوگا تو اس انسان کو سمجھانے کا طریقہ بھی مختلف ہو جائے گا. پھر ہم اوپر سے نہیں آئیں گے کہ تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. درد ہوگا تو سامنے والے کو ہماری آنکھوں میں درد دکھ جائے گا کہ یہ سنسیئر ہے میرے ساتھ، میرے لیے بول رہا ہے جو بول رہا ہے، میرے لیے بول رہی ہے جو بول رہی ہے، وہ بات سن بھی لے گا. جب ہم بات شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں نا کہ تم نے کیا تماشا بنایا ہے، نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، ختم کہانی. رسول اللہ کی سنت ہی نہیں ہے وہ.
اللہ کی سنت نہیں ہے وہ. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ حَسَفًا. بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر لیں گے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. دنیا میں زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے زمین کی رونق ہی بنایا ہے. اسے ایسے ہی بنایا کہ تمہیں کھینچ لے گا اپنی طرف, چاہے وہ کھانے کے ذائقے ہیں, چاہے وہ خوبصورت کپڑے ہیں, چاہے بڑے بڑے گھر ہیں, چاہے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے دنیا بڑی پیاری ہے, مجھے پتہ ہے تمہیں کھینچ رہی ہے اپنی طرف, مجھے پتہ ہے تمہارا دل ہے زیادہ مہنگے سے مہنگا کنگن پہننے کا, بڑی سے بڑی گاڑی میں جانے کا. بائک پہ ہیں تو کم از شروع میں تو یہی ہوتا ہے نا, آپ کو بندہ سوچتا ہے نہیں بڑی سے بڑی نہیں گاڑی چاہیے یا اللہ, تو وہ پہلا اسٹیپ ہی ہے. گاڑی آ گئی تو یا اللہ اس سے بہتر چاہیے, وہ آ گئی یا اللہ اس سے بہتر چاہیے, کہانی ختم ہی نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے, مجھے پتہ ہے دنیا کیسے کھینچتی ہے اپنی طرف, میں نے بنایا ہی اس کو اتنا پیارا ہے, اتنا اٹریکٹیو بنایا. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. امتحان تو یہ ہے کہ اب کون اچھا عمل کرے گا, اب کون کام پہ لگا رہے گا. 9th کلاس میں جو بھی 9th کلاس پڑھ کے آئے ہیں ان کو پتا ہوگا, ایک پوئم ہے اسٹاپنگ بائی دا ووڈس. اس میں ایک انسان ہوتا ہے, اس کو جانا ہوتا ہے کسی کام سے, لیکن راستے میں ایک جنگل آ جاتا ہے جہاں برف ہوتی ہے. وہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے, اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ اس کا دل ہوتا ہے میں یہیں کھڑا رہوں, لیکن اس کو پتا ہوتا ہے رات سے پہلے پہنچنا ہے ورنہ مسئلہ ہو جائے گا, اور اس کو وہ چھوڑ کے اپنا کام پورا کرنا ہوتا ہے. بس یہی کہہ رہی ہے یہ آیت. مجھے پتہ ہے دنیا بڑی پیاری ہے, مجھے پتہ ہے 4 گھنٹے دل کرتا ہے بیٹھ کے باتیں کرتے رہو, دل کرتا ہے کہیں گھومنے بھی چلے. گھومنا تو ضروری ہے, عبادت کا حصہ ہے گھومنا, لیکن سارا زندگی بس آپ گھومتے رہیں وہ مسئلہ ہے. کھانا کھانا تو ضروری ہے, لیکن صرف کھانے کے لیے زندہ ہیں تو پھر مسئلہ ہے. پیسہ تو ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے, پیسہ ضروری ہے دوسروں کے لیے بھی, لیکن اگر وہی زندگی بن گئے تو پھر مسئلہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا تو تمہیں کھینچے گی, اب اس کی خوبصورتی کے باوجود چھوڑ کے تو آؤ. قربانی تو یہی ہے نا, نیند چھوڑ کے آؤ تہجد. اللہ تعالیٰ کیوں عصر کے وقت کیوں نہیں آ جاتے پہلے آسمان پہ, قربانی دے کے آؤ گے. ثابت تو کرو محبت کرتے ہو, محبت کا تو امتحان ہی قربانی ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا ضُرُورًا. اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالیں گے. میں بھی سوچ رہی تھی کہ قرآن کی وہ والی آیت یہاں پڑھ دوں جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. متاع استعمال کے لیے بنائی تھی, اور غرور ہے, دھوکہ دے رہی ہے تمہیں. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو کچھ بھی ہے نا, بڑے بڑے محل, آپ کبھی کسی پہاڑ پہ چڑھیں تو آپ کو گھر اتنے اتنے سے نظر آتے ہیں. ہم لوگ پچھلے دن سنڈے کو ہی گئے تھے, سنٹورس جیسی بڑی بڑی بلڈنگ اتنی سی, تو پھر آپ تھوڑا اوپر جائیں اور سوچتے ہیں کہ جو فرشتے ہم پہ ہنستے ہوں گے. ابھی میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ایک گھر تو ہونا چاہیے. مرغی کے دڑبے لگتے ہوں گے فرشتوں کو یہ چھوٹے چھوٹے گھر, کیونکہ انہوں نے تو اللہ کی جنت دیکھی ہوئی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہوئی ہے. اور وہ کہتے ہوں گے کہ آپس میں باتیں تو کرتے ہیں ظاہر فرشتے, ان کے پاس فیلنگز بھی ہیں, وہ کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں, کسی سے محبت بھی کرتے ہیں, کسی کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں, کسی کے لیے اچھے الفاظ نہیں بھی بولتے. وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ ڈی ایچ اے میں 5 مرلے کا پلاٹ چاہیے تمہیں, اس کے لیے خدا نہ خواستہ اپنی ذات بیچ دی ہے, اس لیے اللہ کی محبت بیچ دی ہے, اس لیے ایمان بیچ دیا. پہلے نا, اور ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی بڑا ہوتا تھا. آپ گزر رہے ہیں کسی بڑے اچھے ایریا سے, اور بڑے بڑے محل ہیں, اور لائٹس کسی کی آن ہے اور کسی کی آف ہیں, اور آپ سوچتے ہوں گے کہ اس گھر میں رہنے والوں کی تو بس عیش ہے, یا اللہ بس ایسا ایک گھر ہونا چاہیے. تو پھر آپ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, تھوڑی عقل اور آتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ مرغی کے دڑ پہ نہیں چاہیے, اتنا ہی چھوٹا گھر ہے. اللہ تھوڑا زمین سے باہر نکلے, زمین ڈاٹ ہو گئی ہے, تو میں تو ابھی پھر بھی مرغی کے بھی گھر بڑے ہوتے ہیں اس سے. چیونٹیوں کے بل بھی اس سے زیادہ وقت والے ہوں. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, تو کسی دن مچھر کا پر دیکھیں تو صحیح کہ کتنا سا ہے وہ. فرشتے کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں جب ہم جیولری اور کپڑے اور مقابلوں اور گھر. بڑی عجیب بات ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو اس انسان کا خوشیاں دیکھنے کا وقت آیا تھا. کیا مطلب خوشیاں دیکھنے کا وقت آیا تھا؟ اس کے بیٹے بڑے ہو گئے ہیں, اس نے گھر خرید لیا, اور اب اس کی شادی ہوگی اور بچے ہو جائیں گے. خوشی کی یہ ڈیفینیشن ہے, اس کو کہتے ہیں خوشی؟ تو پھر تو خدا نہ خواستہ آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے. یہی ہوتا ہے نا, آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا خوشیوں کا وقت آیا بیماری آ گئی, خوشیوں کا وقت آیا فلاں چلا گیا. خوشیوں کا وقت یہ ہے ہی نہیں. خوشیوں کا وقت جنت ہے, وہاں بچے بھی ہوں گے, ان کے بچے بھی ہوں گے, وہاں گھر نہیں ہوں گے, محل ہوں گے.
وہاں پورا پورا پلانٹ آپ کا اپنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر زمین سے 13 گنا زیادہ بڑی جنت ایک انسان کے لیے سب سے لوور رینک رکھا ہوا ہے، اور سب سے بڑی جنت 7 زمینوں آسمان جتنی، اور میں کہہ رہی ہوں یا اللہ 3 مرلے کا ہی پلاٹ دے دیں، لیکن ڈی ایچ اے میں چاہیے یا بیریا میں چاہیے، اچھا کہیں نہیں ٹینچ میں ہی دلا دیں. تو پرسپیکٹیو کا فرق ہے نا. جس کو جنت نظر آ گئی ہے اس کو یہ گھر چھوٹا لگ رہا ہے، جس کو صرف یہ گھر نظر آ رہا ہے اس کو یہی گھر جنت لگ رہا ہے. اور وہ غم انسان کو کھائے جا رہا ہے کہ میں نے گھر کیوں نہیں بنایا. کسی کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں پہلا سوال کیا ہوتا ہے، لڑکے کا گھر ہے اپنا کہ نہیں، چاہے کردار جو بھی ہے، گھر نوکری، سوال ہی غلط. رشتے کے بعد ہوتا ہے گھر بھی اور لڑکے کا نوکری بھی رشتہ دے. اور لڑکی سے تو اور ہی پیارا سوال پوچھتے ہیں، گھر کے کام کر لیتی ہے وہ قربان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹینڈرڈ چھوڑ دیا نا. انہوں نے کہا تھا لڑکی کا دین دیکھنا، یہ نہیں کہا تھا برتن دھو لیتی ہے کہ نہیں دھو لیتی. لٹرلی شرم بھی نہیں آتی جا کے پوچھتے ہوئے کہ کام کر لیتی ہے کہ نہیں. بچی کی شادی تھی تو دیکھا اسے رشتہ ہو گیا، اس نے کہا میں نے مووی نہیں بنانے دینی، تو انہوں نے رشتہ چھوڑ دیا. تصویریں نہیں بنانے دینی میں نے، انہوں نے رشتہ چھوڑ دیا کہ آپ نے تصویریں اور مووی نہیں بنوانے دینی، ہم نے رشتہ چھوڑ دیا. اور یہاں پہ اسٹینڈ پھر لڑکی والوں نے اللہ تعالیٰ نے اور بہتر کرے، ایسا ہی ایسا ہی دین کی خاطر کیا ہے نا. جس کا ایمان جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس سے قربانی اتنی بڑی مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو وہاں پہ پھر قربانی مانگ لی اس سے. اب یہاں پہ اسٹینڈ لڑکی والوں نے زیادہ اسٹرانگ لیا ہے، کیونکہ اگر وہ مان جاتے نا، وہ 2 دفعہ کہہ رہے تھے نہیں بنانی پڑے گی، انہوں نے وہ کہہ دیتے اچھا ٹھیک ہے، تو ظاہر رشتہ چل جانا تھا. وہاں پہ لڑکی والے کھڑے رہے کہ نہیں بھائی آپ جو مرضی کر لیں، نہیں بنیں گے. انہوں نے کہا نہیں پھر اللہ حافظ. تو قدم کون اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے، ثابت قدمی اسی کو کہتے ہیں نا. کہ ڈر کے تو نہیں بھاگے، آخری لمحہ جب آیا ہوگا، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے خود کسی کا رشتہ ٹوٹ جانا، کیونکہ ساری زندگی پھر ہم جیسے ہی لوگ ہیں جو پوچھتے رہتے ہیں اچھا پہلے بھی دوست ٹوٹ چکے ہیں، دکھی کا اظہار کر رہے تھے، سامنے والے کے دل پہ چھریاں چلا رہے تھے. اور ابھی یہ سورہ ہے ہی اس کے بارے میں کہ وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں میرا رب اللہ ہے، صرف ایک جملہ، اور اس کی وجہ سے ان کی جان جانے کا خوف تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا ان کو. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ میں نے قدرت کے قانون بدلے ہیں ان کے لیے، سالوں سلایا ہے ان کو. پھر میں سوچ رہی تھی آپ کو سب کو صحابہ کہف کی کہانی تھوڑی تھوڑی پتہ ہے نا، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو میں بھی آج سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا کیوں، کہ چلو سلا دیا، آپ قیامت والے دن اٹھ جاتے. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ انہیں بتانا ضروری تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ جس کے پاس آئے ہو وہ پناہ دے دے گا. انہیں بتانا ضروری تھا کہ میں ہوں. جب تم کہہ دیتے ہو میرا رب اللہ ہے، رب اللہ کا مطلب کیا ہے، حکم اللہ کا مانوں گا بھائی، پالتا مجھے اللہ ہے. بس یہی 2 باتیں ہیں، پیسے کے لیے غلامی ہوتی ہے یا حکم کے لیے. اور آپ جب آپ نہیں کرتے تو دنیا تو آتی ہے آپ کی گردن کاٹنے، جیسے تو پھر دل پہ چھریاں چلانے. اب آگے اصحاب کہف کی کہانی. ام حسبتا، کہ آپ نے یہ سوچ لیا ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ غار والے اور کتبے والے کانوا من آیاتنا عجبا، کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ آ رہی ہے آپ کو. ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی فرما دے. ابھی جو جتنی ساری باتیں آپ سنتے ہیں نا لوگوں سے کہ اتنے بار سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، اتنے بار یا حسیبو پڑھ لیں، اتنے بار سورہ قریش پڑھ لیں، اتنے بار یہ پڑھ لیں تو یہ کام ہو جائے گا، وہ 100% سچ بول رہے ہوتے ہیں. سچ میں کام ہو جاتا ہے، ہوگا بھی، کہ نام تو اللہ کا ہی ہے نا. اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 لفظ سکھائے کہ جب بھی بولو کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں انشاءاللہ بولا کرو. جب بھی کوئی اچھی چیز، اپنی بھی کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاءاللہ بولا کرو. ماشاءاللہ کا مطلب ہے جیسی اللہ کی مرضی، یاد رکھا کرو اللہ نے دیا، غرور نہیں آئے پھر اس پہ دل میں. ایک سیکنڈ میں بھول گئی میں کیا بات کر رہی ہوں. کام ہمارے ہو جاتے ہیں جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کسی بھی طریقے سے مانگیں. بات بالکل صحیح ہے. سوال صرف اتنا ہے کہ کاموں میں سے ہم نے کام پکڑا ہی کون سا ہے. نوکری، ایجوکیشن، شادی، بچے. وہ بڑے بڑے کام کیا تھے، ہوتا تو یہ کہ آرمی ہمارے پیچھے لگی ہوتی ہے، امریکہ پیچھے لگا ہوتا ہے کہ ان کو ختم کرو، یہ دنیا کو سیدھے رستے پہ لے کے جا رہے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ جان کا خطرہ آ گیا. میں اور آپ اپنی زندگی میں کم از کم 2 ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے سامنے آپ صحیح بات کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ایسے اکھڑ مزاج ہیں یا ایسا لہجہ تیز ہے ان کا، وہ آپ بات شروع کریں وہ آپ کو ملیا میٹ کر کے زمین بوس کر دیں گے. وہاں پہ آپ کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ والی آنٹی اپنی بہو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی.
वहाँ बोल के दिखाएं। और फिर आप बोलने जा रहे हैं और कह रहे हैं या अल्लाह डर लग रहा है, मदद करनी, मज़ा भी आया ना दुआ मांगने का। मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं मांग सकते कि या अल्लाह, खाना भी ज़ाहिर है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तस्मा भी चाहिए तो अल्लाह से ही मांगना है, बिल्कुल मांगना है। मैं ये कह रही हूँ कि हम वहीं पे आगे अटक जाते हैं, वहीं दुनिया ख़त्म है हमारी। दुनिया शुरू घर बच्चों से होती है, ख़त्म घर और बच्चों पे हो जाती है। इसीलिए तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हमें क्या लग रहा है जितना बड़ा मसला पड़ेंगे तकलीफ उतनी बढ़ जाएगी। बाहर की दुनिया में मसला बड़ा हो जाएगा, दिल की दुनिया ऐसे मजबूत होगी, क्योंकि हमें पता होगा अपने लिए नहीं खड़े हुए, किसी और के लिए लड़ रहे हैं। तो ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब मदद अल्लाह से मांगनी ही है तो किस काम के लिए? अब वो लोग किस काम के लिए मदद मांग रहे हैं? बादशाह के सामने कह के आए हैं जो अपने आगे सजदे करवा रहे हैं लोगों से कि ना भाई रब तो तुम नहीं हो, और नौजवानों का ग्रुप है, तो कोई पैगंबर नहीं है उनके पास, अपने थॉट के मुताबिक यही सिखा रहे हैं ना अल्लाह ताला की। वो जो सोच रहे थे वो सही नतीजे पे पहुंच गए। फिर अल्लाह ताला की मदद भी आ गई है। फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा, बस हमने उनके कानों पे एक आवाज़ आई जिसकी वजह से वो सो गए। उनके कानों पे पर्दे डाल दिए गए। गार का पूरा अल्लाह ताला पूरा भी हमें नक्शा खींच के दिखाएंगे कि क्या हो रहा था, क्यों सो गए वो। साउंड हमने एक दफ़ा पहले भी हल्का सा जिक्र किया था कि आवाज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी कभी जब हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने दुनिया कुन कह के बनाई है, तो हमें लगता है कि सिर्फ ज़बानी बात है, वरना अल्लाह ताला तो सोचें तो काम हो जाता है। दुनिया में सारा काम होता ही साउंड की वजह से। दुनिया तबाह भी हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने की वजह आवाज़ ही है ना। उनको भी जब सुलाया जा रहा है तो आवाज़ के थ्रू ही सुलाया जा रहा है। मैं और आप जो भी बोल रहे हैं ये एक रियलिटी क्रिएट करती है हमारे इर्द गिर्द, चाहे हम अपने दिमाग में बोल रहे हैं चाहे बाहर की दुनिया में बोल रहे हैं। आवाज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने इन्हें उठा खड़ा किया कि हम ये मालूम कर लें कि दोनों ग्रोहों में से इस इंतहाई मुद्दत को जिन्होंने गुजारी किसने ज़्यादा याद रखा। हम इनका सही वाक़या आपके सामने बयान कर रहे हैं। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनके हिदायत में तरक्की दे दी। वो पहले से ईमान पे थे। ये स्टोरी इंशाल्लाह अगली दफ़ा करेंगे, अभी बिल्कुल रब्त टूट जाएगा। सूरह कहफ बड़ी प्यारी सूरह है जहाँ अल्लाह ताला एक खुतबा देते हैं, उसके बाद एक कहानी सुनाते हैं, फिर एक खुतबा देते हैं, फिर एक कहानी सुनाते हैं, और कहानी इतनी सादा सादा है कि बस। और आज का सबक क्या है हमारा सूरह कहफ से कि कोई भी चीज़ जो है वो ज़िंदगी में ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी। अगर दज्जाल के फितने से बचना है और अपने बच्चों को बचाना है तो वो कुरान के ज़रिए ही होगा। आप कुरान शुरू से आखिर तक जान लें, वो आपको पकड़ के मजबूती से खड़ा कर देगा, फिर आपको इधर उधर डोलने नहीं देगा। जितना मजबूत सहारा होगा उतने ही मजबूत मेरे कदम होंगे ना ज़मीन के ऊपर। तो अल्लाह ताला करे कि हमारी ज़िंदगी से वो सारी प्रैक्टिसेस दूर हो जाएं, और अल्लाह करे कि हम वो लोग हों जिनकी वजह से आगे आने वाली नस्लें दुआएं करें कि अल्लाह उनकी वजह से दीन हम तक पहुँच गया। अगर हमारे ख़ानदान में कोई 400 या 10 नस्लों पहले ही कोई किसी ने अपना दीन बदल लिया होता तो आज मैं और आप यहाँ बैठे हुए मुसलमान ना होते। अगर हमारे अगली 3 जनरेशन में खुदा ना खास्ता कोई दीन से दूर हो गया तो आगे वाली जनरेशन ने क्या क्या करना है हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जब अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे कि आपका ये गम आपकी जान ले लेगा, तो सवाल ये है कि ये गम मेरी और आपकी जान क्यों नहीं ले रहा, कि अगले आने वाली नस्लों का क्या होने वाला है। कि हम ये बात बोल के क्यों हाथ से छुड़ा लेते हैं, जान छुड़ा लेते हैं कि भाई मेरे दौर में तो नहीं आ रहा दज्जाल, किसी के दौर में तो आ रहा है ना, इंसान ही होंगे ना उस वक्त। वो वाले इंसान मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, उनकी हिफाजत के लिए आज के दौर के इंसानों की हिफाजत करनी होगी। और वो कैसे करनी होगी वो हर किसी को पता है। अपनी ज़िंदगी में देखेगा या ढूंढेगा या अल्लाह से मांगेगा, या अल्लाह मुझे भी कोई काम पकड़ाएं। काम करने के लिए तैयार तो हूँ, कोई जाके अम्मी को बताएं। कभी कभी होता है ना हम बैठे रहते कहते हैं अम्मी तो काम बोले नहीं क्या करें, ताकि अम्मी से पूछे तो सही अम्मी क्या काम करना है, फिर अम्मी कहेंगे बर्तन धो दो सब्जी काट दो।